نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، آج کا ہمارا درس پٹی پر مسح کرنے اور مسح ٹوٹنے کا حکم کیا ہے اور کن چیزوں سے مسح ٹوٹ جاتا ہے، اس موضوع پر آج کا ہمارا یہ درس ہے۔ عزیزان محترم، اگر کسی کا کوئی عضو ٹوٹ گیا تو اس نے اس پر کپڑے کا ٹکڑا یا لکڑی رکھ کر پٹی باندھی اور وہ اس عضو کو دھو نہیں سکتا اور نہ ہی پٹی اتار کر مسح کر سکتا ہے، تو اس پر واجب ہے کہ جس چیز کے ساتھ عضو کو باندھا ہے اس کے اکثر حصے پر مسح کرے، یعنی پٹی کے اکثر حصے پر وہ مسح کرے گا۔ ایک پاؤں کو دھونے کے ساتھ دوسرے پاؤں کی پٹی پر مسح کرنا جائز ہے، یعنی ایک پاؤں کو اوپر پٹی بندھی ہوئی ہے دوسرے پر نہیں ہے، لہذا جس پاؤں پر پٹی نہیں ہے اس کو دھویا جائے گا اور جس پر پٹی ہے اس پر مسح کیا جائے گا۔ صحت یابی سے پہلے پٹی گر جانے سے مسح باطل نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر صحت یابی کے بعد پٹی گر جائے تو اب پاؤں کو دھونا ضروری ہوگا۔ عزیزان محترم، ابھی زخم وغیرہ صحیح نہیں ہوا تھا، اچانک سے کسی وجہ سے پٹی گر گئی، تو لہذا اب اگر صحت یابی سے پہلے پٹی گری ہے تو مسح وغیرہ باطل نہیں ہوگا۔ اگر صحت یابی کے بعد پٹی گری ہے تو اب مسح باطل ہو جائے گا۔ ایک پٹی کو دوسری پٹی سے بدلنا جائز ہے اور اس دوسری پٹی پر مسح کو لوٹانا واجب نہیں ہے، البتہ افضل ہے۔ عزیزان محترم، زخم وغیرہ تھا، اس پر پٹی بندھی ہوئی تھی اور جب وضو کیا تو اس پر مسح کر لیا، اب ضرورت پڑی اس پٹی کو چینج کرنے کی تو پٹی کو چینج کیا، تو اب اس نئی پٹی پر دوبارہ مسح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، البتہ اگر وہ مسح کر لیتا ہے تو یہ بہتر ہے۔ جب آنکھ میں تکلیف ہو اور اسے حکم دیا جائے کہ آنکھ کو نہ دھوئے یا اعضائے وضو میں سے کسی حصے پر زخم ہو جائے اور اس پر دوائی وغیرہ لگئی ہو اور اس کو دھونا نقصان دے تو اس پر مسح کرے۔ اگر مسح کرنا بھی نقصان دیتا ہے تو اب اس کو چھوڑ دے۔ کسی نے پچنا لگوا کر پٹی باندھی، اس کو کھول کر پانی بہانے یا مسح کرنے یا پٹی کھولنے سے نقصان ہو یا پٹی دوبارہ باندھ نہیں سکے گا تو پٹی پر مسح کر لے اس کے اکثر حصے پر۔ اگر پٹی پر مسح کرنا بھی نقصان دے تو خالی چھوڑ دیں، اس پر بھی پھر مسح نہ کریں کیونکہ وہ زخم کو نقصان پہنچائے گا۔ مسح دھونے کی طرح ہے، پس کسی مدت کے ساتھ خاص نہیں ہے اور نہ ہی طہارت حاصل کرنے کے بعد پٹی باندھنا شرط ہے۔ عزیزان محترم، جب پاؤں پر مسح کیا یا پٹی وغیرہ پر مسح کر لیا تو اب اس کی کوئی مدت نہیں ہے، جب تک وضو رہے گا اس وقت تک پٹی پر مسح بھی باقی رہے گا۔ عزیزان محترم، مسح کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے؟ جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے ان سے مسح بھی جاتا رہتا ہے۔ مدت پوری ہونے سے مسح جاتا رہتا ہے اور اس صورت میں صرف پاؤں دھو لینا کافی ہے، پھر سے پورا وضو کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ اگر پورا وضو کر لے تو بہتر ہے، یعنی موضع پر مسح کیا ہوا تھا تو اب اس کی مدت پوری ہو گئی، تو اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ موضع اتارے اور اس کے بعد صرف پاؤں دھو لے، بس دوبارہ پورا وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، البتہ اگر پورا وضو کر لیتا ہے تو یہ اچھا ہے۔ مدت پوری ہو گئی مسح کی اور قوی اندیشہ ہے کہ موضع اتارنے میں سردی کی وجہ سے پاؤں جاتے رہیں گے تو فرمایا موضع نہ اتارے۔ اب حکم یہ ہے کہ پاؤں کے موضع کے اوپر نیچے سیٹوں پہ ہر طرف سے گیلا ہاتھ کر کے پورا مسح کر لے تو یہ اس کے لیے کفایت کر جائے گا۔ یہ اس صورت میں ہے جب موضع اتارنے سے کوئی نقصان وغیرہ ہو، تب موضع اتارنے سے مسح ٹوٹ جائے گا اگرچہ ایک ہی اتارا ہو۔ اسی طرح اگر ایک پاؤں آدھے سے زیادہ موضع سے باہر ہو جائے تو بھی مسح جاتا رہے گا، اس لیے کہ موضع پر مسح کیا ہوا تھا۔
اب موزہ اتار لیا گیا تو جیسے ہی موزہ اتاریں گے تو وضو جاتا رہے گا۔ موزے پہن کر پانی میں چلا کہ اتنا پاؤں، ایک پاؤں کا آدھے سے زیادہ حصہ دھل جائے، یا اور کسی طرح سے موزے میں پانی چلا گیا اور آدھے سے زیادہ پاؤں دھل گیا تو اب بھی مسا جاتا رہے گا، کیونکہ شرط یہ ہے کہ جس وقت تک موزے پہنے ہیں تو پاؤں تک پانی نہ پہنچے۔ اب کیونکہ پاؤں تک پانی پہنچ گیا اور آدھے پاؤں سے زیادہ پاؤں تر ہو گیا تو لہذا اب مسا اس کا جاتا رہے گا۔ عزیزان محترم، عمامہ، ٹوپی، برقع اور دستانوں وغیرہ پر مسا کرنا جائز نہیں ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح مسائل سیکھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔